جی آداب حاضرین، میں ہوں آپ کا دوست حمزہ بلال، اور نشب پیج کی جانب سے ایک خوبصورت جو پروگرام کی شروعات ہم نے کی ہے، شاعری کے ستارے، اس کے چوتھے ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے بہت ہی مشہور اور معروف شاعر جناب عمیر نجمی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی سر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی سر، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شاعر کے طور پر اپنی شاعری کی شروعات آپ نے کس وقت میں کی، اور یہ سفر جو اتنا خوبصورت سفر آپ نے طے کیا ہے، یہ کہاں شروع ہوا، اور آپ نے کیسے اس کو اپنے اس منزل تک جہاں تک آپ پہنچے ہیں، یہاں تک آپ اس کو لے کے آئے، یہ ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں۔ جی آپ کی آواز تھوڑے سے کٹ کے پہنچی ہے، لیکن سوال کا کچھ حصہ میں سن چکا تھا، تو آ، اسی کو آپ کا سوال مانتے ہوئے جواب دے دیتا ہوں کہ آغاز کس وقت ہوا۔ اس کا تعین کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کس لمحے میں یا کس ایک خاص دن یا ایک خاص تاریخ پر آپ نے شعر گوئی یا شعر کہنے کا جو آغاز ہے وہ کیا۔ بہت سلو پروسیس ایوولوشن، پہلے کچھ چیزیں شعر پڑھنے کا اور شعر سننے کا شوق تو تھا اسکول کے دنوں سے، اور بالآخر وہی شوق جا کے اسکول کے ہی ایک اگلے گریڈز میں، کوئی سیونتھ یا ایٹتھ میں یا سکس یا سیونتھ گریڈ میں، ایک مضمون کو منظوم کیا تھا، اور وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا گیپ تھا، گیپ کے بعد یونیورسٹی میں جا کر باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ کچھ شعر کہنے شروع کیے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا جو جسے کہتے ہیں سنانا شروع کیا، کہنا اور سنانا۔ لیکن تب بھی جو کہا جو لکھا وہ محفوظ نہیں تھا، میں اپنے پاس کہیں محفوظ نہیں رکھا۔ باقاعدہ آغاز جسے کہتے ہیں لکھ کر محفوظ کر کے اس کو پھر اپنے پاس رکھنا جو شروع کیا، جس کا ریکارڈ آپ کہتے ہیں، تو وہ اگر کہا جائے تو 2014 وہ سال تھا، آج سے کوئی 6 سال پہلے۔ جی، تو وہاں آپ نے ڈاکومنٹ کرنا اپنی شاعری کو شروع کر دیا۔ جی تو سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول ٹائم سے آپ کو شاعری سے آپ کا ربط بھی رہا اور آپ کا شوق بھی رہا، آپ شاعری پڑھتے بھی رہے ہیں اور آپ نے شاعری کرنی بھی شروع کر دی۔ تو پراپر اگر ہم مانیں تو 2014 کو آپ اپنی شروعات مانتے ہیں، جب آپ ایک پوری طریقے سے آپ نے شعر کہا بھی اور اس کو نوٹ ڈاؤن، پین ڈاؤن بھی کیا۔ تو یہ سلسلہ سر جی مشاعروں تک کیسے پہنچا؟ مشاعروں میں آپ کی شرکت جو شروع ہوئی، آپ نے پہلا مشاعرہ جو اپنا پڑھا وہ کہاں پر پڑھا، اور اس مشاعرے کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ جی وہی جو بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کے دوبارہ شعر کہنا شروع کیے، تو تب ہمارے وہاں جی پہ لٹریری سوسائٹی تھی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں، یو اے ٹی لاہور، جسے آپ عرف عام میں جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ تو وہاں میرا ابھی سیکنڈ ایئر تھا، تو میرے کچھ دوست تھے کلاس میں جو لٹریری سوسائٹی کا حصہ تھے، وہ کافی ایکٹیو تھے لٹریری کمپٹیشن وغیرہ میں، وہاں یونیورسٹی میں بھی ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ اکثر میں بیٹھتا بھی تھا۔ تو پتہ چلا کہ ایک انٹرورسٹی کمپٹیشن ہونے والا ہے، اس میں جو نظم اور غزل کے جو تین تین شعراء ہوں گے، جو جن کے ٹاپ کے تین تین غزلیں یا تین نظمیں ہوں گی، وہ اینول مشاعرہ جو وہاں کی بڑی ایک اچھی روایت ہے یونیورسٹی آف لاہور کی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی،
ہر سال وہ ایک بڑا مشاعرہ کرواتے ہیں جس میں آل اوور پاکستان بڑے بڑے جو شعراء ان کو بلایا جاتا ہے. جی تو یہ 2005 یا 2006 کی بات ہے کہ جب وہ مقابلہ ہوا. میں نے ایک نظم وہاں پہ، اب مجھے بالکل نہیں یاد وہ کس عنوان سے تھی اور کیا نظم تھی. وہی بات کہ اس کا کوئی میرے پاس ڈاکومنٹڈ کوئی ڈاکومنٹری پروف یا وہ میں نے کہیں لکھا نوٹ ڈاؤن کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، حافظے تک میں نہیں ہے. تو وہ میں نے لکھ کے سبمٹ کروائی. پھر اس میں پھر میری پہلے 3 میں سے آئی ڈونٹ نو شاید فرسٹ تھی یا سیکنڈ تھی. مجھے وہ اناؤنس کیا گیا کہ آپ بھی مشاعرہ پڑھیں گے. تو وہی میرا پہلا مشاعرہ تھا جس میں منیر نیازی صاحب تھے، اس میں عباس تابش تھے، امجد اسلام امجد صاحب تھے، اور پروین شاکر کہہ رہا ہوں، نوشی گیلانی، یہ مطلب یہ بڑے شعراء جو تھے، اور باقی کافی سارے اور بھی شعراء تھے. لیکن وہ میرا جو ایکسپیرینس تھا پڑھنے کا وہ کافی میرے لیے تھوڑا سا آپ کہہ لیں ڈیفیکلٹ تھا. اتنے بڑے گیدرنگ کے سامنے ایک چیز جس کے اوپر ابھی اب خود کانفیڈنٹ نہیں ہے اس کو پڑھ لینا. اور پھر اس کے بعد میں نے کافی عرصے تک مشاعروں سے مجھے کہتے رہے دوست کے دوبارہ لیکن میں نے اس کے بعد کافی عرصے تک نہیں. اور اس کے بعد اب یہ دیکھ لیجیے کہ 2006 کے بعد 8 یا 9 سال بعد 2014 میں ہی میں نے پھر اگلا مشاعرہ پڑھا. لمبا ایک صبر و تحمل سے آپ نے کام لیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کم بیک کی. نہیں تو عام طور پر شعراء میں دیکھا جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلام کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں، لیکن آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو ہے پیش نہیں آیا. جی ایسا بالکل نہیں تھا، اور بلکہ شروع سے میرا ایک جیسے آپ کہتے ہیں یا تو میری ٹریننگ کا، میری گھر کی جو تربیت تھی اس کا حصہ تھا کہ جو چیز جتنی جلدی حاصل ہوتی ہے اتنی جلدی ہی جانے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اور جی اتنی ہی جلدی اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں وقت جو ہوتی ہے، اہمیت، وہ آپ کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے. تو میں ویسے جیسے بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی تھوڑا سا اپنی شاعری کو لے کر تھوڑا سا مجھے اندازہ تھا کہ ابھی بالکل آغاز ہے، تو ابھی سے ان چیزوں کی طرف پڑھنا، مشاعرہ جات، اور میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. پھر اسٹڈیز بھی تھیں کچھ جو میری اس وقت پرائیورٹی میں تھیں، تو سپورٹس تھیں، اس وقت میں ان چیزوں میں زیادہ ان تھا. تو مشاعرے پھر دوبارہ میں نے کبھی سوچا نہیں پڑھنے کا. پھر وہی بات کہ اس کے کافی عرصے بعد جب جا کے دوبارہ جب اسٹڈیز سے فارغ ہو گئے، جب سیٹل ہو گئے، کریئر ایک سیٹل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس طرف آیا. جی تو آپ نے پروفیشن اور پیشن کی لڑائی میں شاعری کو اپنے پروفیشن کے سامنے کبھی نہیں آنے دیا. شاعری کو ایک پیشن، اپنا شوق، اپنا وہ بنا کر آپ نے رکھا. نہیں، اب شاعری کو جدا کر ہی نہیں سکتے. جو شاعر ہوتا ہے شاعری کو دور رکھ نہیں سکتا، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اس کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا اس عرصے میں. اور جی جو شعر کہے خود ہی کہیں لکھ کے، جہاں بھی وہ کسی کاغذ پہ، کسی ڈائری میں، یا کہیں اگر تھے تو آئی ڈونٹ نو، وہ میرے پاس اس دور کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کوئی چیز لکھی ہوئی. تو کافی مجھے یاد آتا ہے کہ کافی کوئی درجنوں نظمیں اور کوئی 7 8 غزلیں تھیں جو اس دور میں کہیں، لیکن وہ وقت کی نظر ہو گئیں. اور ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو میں نے سائڈ پہ رکھا، بس اس کو سامنے نہیں لایا اس عرصے میں. جی تو 2006 کا جو آپ نے ہمیں واقعہ بتایا، اس وقت آپ بحر و عروج کا جو علم تھا اس سے پوری طرح واقف تھے، اور آپ پراپر جو ہے اس وقت شاعری کر رہے تھے. میں علم عروض جسے آپ کہتے ہیں یا بہور کا جو علم ہوتا ہے اس سے بالکل بھی واقف نہیں تھا. یہ مطلب میں سیدھی بات بتاؤں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا بالکل بھی کہ عروض کیا ہوتے ہیں. شعر سن سن کے، پڑھ پڑھ کے ایک ردم اور ایک آہنگ کا اندازہ تھا کہ غزل جی میں جی جو ہر مصرع ہوتا ہے وہ ایک ہی ردم میں چلتا ہے، اور نظم جو ہوتی ہے اگر آزاد نظم ہے تو اس میں لائنز چھوٹی بڑی ہو جائیں گی لیکن وہ بھی ایک ہی بہر کو فالو کرے گی. اور نثری نظم کا تو خیر ویسے ہی کبھی نہ پڑھی نہ سنی، پڑھی تو ہے خیر، کبھی کوشش نہیں کی کہنے کی. تو میں خیر نظم سمجھتا بھی اسی کو ہوں جو بحر میں ہو، شاعری اسی کو میں گردانتا ہوں. تو اس وقت مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا عروض کا. لیکن وہی بات کہ جب میں نے نظم کہہ کر وہ ان کو جو میرے دوست تھے، جو جیوری تھی جس نے فیصلہ جی کرنا تھا، تو میں نے مجھے بتایا یہی گیا کہ آپ کا آلموسٹ سارا جو کلام ہے وہ
रिदम में, मतलब एक ही बहर में मौजूद है। तो जी दोबारा ये तो 2014 में जब मैंने कहना शुरू किए अशार, तो अशार कहने के साथ साथ मैंने मुताला भी किया फिर इन चीज़ों का, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बेसिक्स जानने के लिए के उरूज और ये चीज़ें, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद ये देख सकूं, परख सकूं कि मेरा कोई मिसरा जो है वो कहीं बहर से बाहर से खारिज निकल तो तो नहीं नहीं है। रहा, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी स्पीकिंग हूँ, अहले ज़बान तो हूँ नहीं, तो उर्दू मेरी एक सेकंड आप कह लें ज़बान हो जाती है। तो उसमें फिर तलफ़ुज़ का जो मसाइल होते हैं, तलफ़ुज़ के आप कई अल्फाज के तलफ़ुज़ आप अगर गलत बांध दें, या किसी चीज़ को जैसे आप बोलते हैं उसको उस रिदम में ना बोलें, तो वो सारी बातें मिसरों का इम्कान होता है कि वो आगे पीछे। तो उस दौर में मैंने लुगात लुगात का और उरूज के बारे में कुतुब का काफ़ी मुताला किया, तो फिर थोड़ी सी ग्रिप उस पर जब महसूस हुआ कि अब थोड़े से वो ग्रिप में है, तो फिर थोड़ा। जी। तो ये सिलसिला चलता गया और 2014 से लेकर अब तक के जो उमैर नजमी हैं वो इस दुनिया के सामने हैं। तो सर आपकी एक गजल है, तो जिसका ये शेर है कि तुम्हें तो अच्छा खासा नफसियाती मसला है, ये बहुत जी जी मकबूल हुई है अवाम के बीच में। तो पहले तो मैं जी आपसे अर्ज करूंगा कि निशब्द के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप चंद अशार इस गजल के पढ़ें, और इस गजल के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी हमारे नाजरीन को बताएं। जी। मैं पहले तो वो जैसे आपने कहा कि वो अशार पेश कर देता हूँ उसके, फिर इस पे बात भी करते हैं। वो है कि मुझे पहले पहल लगता था जाती मसाला है, मुझे पहले पहल लगता था जाती मसला है, मैं फिर समझा मोहब्बत कायनाती मसला है। वाह। परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, परिंदे कैद हैं तुम चहचहाहट चाहते हो, तुम्हें तो अच्छा खासा नफसियाती मसला है। वाह, बहुत खूब सर, क्या कहने हमें हैं। पूरा जुनूं दरकार है, बहुत शुक्रिया, हमें पूरा जुनूं दरकार है उस पर सुकून भी, हमें पूरा जुनूं दरकार है उस पर सुकून भी, हमारी नस्ल में एक जीनियाती मसला है। वाह। कभी तुम मिल नहीं पाते, कभी फुर्सत नदारद, कभी तुम कभी मिल तुम मिल नहीं नहीं पाते, पाते। कभी फुर्सत नदारद, हमारे साथ बस ये दो निकाती मसला है। हाय हाय, क्या कहने हैं। वाह। और हमारा वस्ल भी था इत्तफाकी मसला था, हमारा हमारा वस्ल भी वस्ल भी। था इत्तफाकी मसला था, हमारा हिज्र भी है हादसाती मसला है। वाह। हमारा हिज्र भी है हादसाती मसला है। जी, क्या बात है। हमारा वस्ल भी था इत्तेफाकी मसला था, हमारा हिज्र भी है हादसाती मसला है। अच्छा, अब ये गज़ल जो थी है, ये मेरी उन अव्वलीन कुछ गज़लों में से थी जो मैंने 2014 में ही 2014 के अवाखिर में या 15 के आगाज़ में कही थी, क्योंकि एक वो उस दौरान एक फेज़ था, एक मेरे ऊपर जिसे आप पोएटिक ट्रांस कह सकते हैं, एक आया आया हुआ था, एक वक्त चल रहा था जरखेज। तो उस दौर में काफ़ी गज़लें हुई, तो उनमें से ही ये एक गज़ल थी। लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि मैंने ये गज़ल जब कही उसके काफ़ी अरसे बाद तक कहीं नहीं पढ़ी। फिर ये मैंने शायद पहली दफ़ा इधर ही किसी बड़े फोरम पे, अगर आप कहें तो दुबई, जब लास्ट ईयर एक मुशायरा हुआ तो उसमें मैंने पढ़ी, तो जैसे आपने कहा वाकई काफ़ी पजीराई मिली, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। तो ये सफ़र था इस गज़ल का। जी। और ये गजल कहीं ना कहीं भी आपके भी दिल के काफी करीब होगी, क्योंकि शोरा जो कलाम आप कहते हैं बतौर शायर और जो वो मकबूल होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके भी दिल के करीब हो जाता है। तो सर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपके बारे में ये कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि आप एक नई तरह की, एक अलग तरह की शायरी करते हैं।
تو کئی بار بحث چھڑتی ہے کہ جدید اور قدیم شاعری، کیا جدیدیت جو ہے وہ کوئی غلط چیز ہے؟ کیا نیا پن شاعری میں لے کر آنا، نئے خیال لے کر آنا یہ غلط ہے؟ اور جدید شاعری کے نام پر اگر شاعری کا کچھ نقصان کیا گیا ہے، کچھ ایسے بھی خیالات کچھ تنقید نگار رکھتے ہیں، تو آپ کے کیا خیالات ہیں جدید اور قدیم شاعری کو لے کر؟ یہ ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اچھا، اس بات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، تنقید پہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے میں جدیدیت کی تعریف پہ تھوڑا سا، جو میرے نزدیک جدیدیت کی تعریف ہے، کہ جی جی جدیدیت بہتر۔ جس کو سمجھ لیا گیا ہے وہ نہیں ہے۔ جسے جدیدیت سمجھ کر کیا جا رہا ہے وہ تو خیر میں بھی اسے غلط ہی سمجھتا ہوں۔ جدیدیت اگر کہا جائے آسان لفظوں میں اس کو میں بیان کرنا چاہوں تو سمپلی زبان و بیان کا یا مصروں کا یا اشعار کا ایک ایسا مجموعہ، یا ایک ایسی ان کی آپ کہہ لیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ، ان کی کرافٹ جو ہے وہ ایک ایسے انداز سے ہو کہ آپ آج کل کی نسل جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے، اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کو بار بار آپ کی شاعری پڑھتے ہوئے لغت کا سہارا نہ لینا پڑے، بار بار یہ نہ جی دیکھنا پڑے کہ یہ جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں اس میں، یا یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ کہاں سے ہیں اور یہ کب کے ہیں۔ اب جدید اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں غالب کے کئی بیشتر اشعار جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہیں، ان کی اہمیت آج کل کے زمانے میں بھی ویسی ہی ہے جیسی کہ آج سے 200 250 سال پہلے تھی۔ تو آپ اس کو جی کیا کہہ سکتے ہیں کہ 150 200 سال پہلے تھی، تو آپ یہ کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرانے ہیں یا قدیم شعر ہو چکے ہیں، وہ بھی آج کے دور میں بھی اگر اپلیکیبل ہیں تو وہ ویسے ہی جدید ہیں۔ پھر کچھ مضامین ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بھی پرانے نہیں ہوتے، ہجر ہے، وصال ہے، خواب ہیں، آئینہ ہے، جی۔ خوبصورتی ہے، حسن جسے آپ یعنی اس کہتے کا ہیں، یہ عشق ہے۔ کہنا ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں خاک گے ہو ہم جائیں تم گے۔ کو خبر۔ تو یہ آج بھی بالکل صحیح بات آپ نے، درست بات آپ نے کہی کہ آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جیسا کہ آج سے 150 سال پہلے تھا۔ جی، تو آپ اس شعر کو اگر کہیں کہ یہ پرانا شعر ہے تو میں خیر اس سے میں تو مکمل اختلاف کروں گا، یہ بھی ویسا ہی جدید شعر ہے۔ اب جدید میرا کہنے کا مطلب شاید اب میں اپنی بات کنوے کر پایا ہوں کہ نہیں، جدید وہ کلام ہے یا وہ شعر جدید کہا جائے گا کہ جو وقت کی جو کسوٹی ہے اس کو اس پہ پورا اترے گا، جس کو ہم کلاسک بھی بعض دفعہ کہتے ہیں۔ کئی ناولز ایسے ہیں، کئی ادب پارے، کئی پینٹنگز ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ ان جی کو بھی جدید کہہ دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک خاص طرز کی شاعری کو کہ جس میں آپ یہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ جب تک سیاروں کا، ستاروں کا، اور ایک خاص مفہوم میں ہوس اور یہ جو مضامین جو جس کو پہلے شاعری میں ٹیبو مانا جاتا تھا اس کو آپ شاعری میں لے آئیں تو تب آپ جدید شاعری کر رہے ہیں، تو یہ بھی میرے خیال میں غلط ہے۔ آپ بہت سارے مضامین ہیں، آپ ہجر کو 100 نئے زاویوں سے باندھ سکتے ہیں، جدید زاویوں سے آپ وصل کے زاویے بڑے نکال سکتے ہیں، تو مضمون کوئی پرانا نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے کا جو نظر ہے، جو اس کو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ اگر نیا ہوگا تو وہ اس کو جدید کر دے گا۔ تو جدید کی تعریف، جی جدیدیت کی تعریف جو سمجھ لی گئی ہے وہ تو غلط ہے، باقی جدیدیت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یہ جب تک یہ نہیں ہوگی تو ارتقاء کا جو پروسیس ہے کسی بھی زبان میں، کسی بھی صنف میں، ادب پاروں میں، وہ کیسے آگے بڑھے گا۔ اب تنقید نگاری کی بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے اردو کی جو شاعری ہے، خاص طور پر غزل جو ہے، وہ اس لحاظ سے تھوڑی سی بد نصیب یا بدقسمت واقع ہوئی ہے کہ وہ غزل بہت آگے نکل گئی ہے، اس نے اپنے کافی سارے ادوار پار کر لیے ہیں، لیکن اس کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا جو آلہ ہے جس کو ہم تنقید کہتے ہیں
وہ ابھی تک وہی گھسا پیٹا پرانا، آج سے 150 100 سال پرانا جو ٹولز تھے انہیں کو ہم تنقید مان کر آج کل کی غزل کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بالکل غلط میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے، اس میں اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے اس غزل پر جو 21ویں صدی کی غزل ہے، تو آپ کو 21ویں صدی کے تنقید کے نئے ٹولز بھی لانے پڑیں گے، کیونکہ غزل جو ہے وہ زبان کی حدیں، وہ کافی ساری موضوعاتی حدیں پار کر چکی ہے۔ اب اس میں وہ موضوعات آ رہے ہیں جو پہلے آج تک کبھی غزل کا حصہ نہیں رہے تھے، تو تنقید کے وہی مروجہ قوانین جو اس غزل پہ لاگو ہوتے تھے، جو جب غزل اپنے ابتدائی دور میں تھی یا اس کو ارتقائی عمل سے ابھی گزرنا تھا، تو وہ اب اگر آج کل کی اس ترقی یافتہ، میں اس کو غزل کہتا ہوں کیونکہ اس میں کافی سارے نئے مضامین شامل ہو چکے ہیں، اس پر اپلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں بگاڑ کی صورت نکلے گی شاعروں اور نقادوں کے درمیان، تنقید نگاروں کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ برقرار رہے گا، کیونکہ شاعر جو کہہ رہا ہے تنقید نگار اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے، تنقید گھسٹ رہی ہے، غزل بھاگ رہی ہے، تو تنقید اگر غزل تک پہنچے گی تبھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور بس یہ میرا کہنا ہے کہ جی، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ غزل نے جو اپنا سٹینڈرڈ ہے وہ سال در سال وقت در وقت چینج کیا، لیکن جو اس کی تنقید ہوئی ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پرانا ہے، گھسا پٹا ہے، اس لیے کئی مرتبہ غزل اس کی کسوٹی پر پوری کھری نہیں اتر پاتی۔ جی بالکل، وہ اب جیسے کچھ چیزیں ہیں جب غزل گائی جاتی تھی تو اس میں، کیونکہ گائکی ایک ایسی چیز تھی جس میں آپ کو الفاظ کی نشست و برخاست جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، تو الفاظ جی کو الفاظ کہہ رہا ہوں، حروف جو حروف علت ہوتے ہیں ان کو گرانا، کہ جی فلاں کا الف آپ نے غلط گرا دیا ہے، جی فلاں کا ہے یہاں بڑا معیوب گر رہا ہے، تو یہ تنقید اس دور کی ہے جس دور میں غزل گائی جاتی تھی، اور اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سر اور اس کو لے میں لانے کے لیے وہاں پہ آپ کو بڑا مشکل پیش آتی تھی کہ اگر بہر سے باہر تھا کچھ کوئی لفظ نکلا تھا۔ آج کل کی غزل کیونکہ گائی نہیں جا رہی، میں نے تو نہیں دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے کوئی کسی غزل نے ویسا مارکا سر کیا ہو جیسے 80 اور 90 کی دہائی میں غزلیں گائی جا رہی تھیں، فیض احمد فیض کی، اور احمد بڑے بہت نام ہیں، منیر نیازی کی غزلیں گائی جا رہی تھیں، آپ کے ادھر اگر دیکھا جائے تو بشیر بدر صاحب، اور کن کن کی غزلیں جو ہے نہیں گائی گئیں اور ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن پھر جب غزل کے گانے کا دور چلا گیا، لیکن جو ٹولز اس وقت اس لیے جیسے تکرار حرفی ہے کہ جی ایک رے اور رے دو، ایک لفظ کا آخری رے اور ایک کا پہلا رے مل رہے ہیں، تو یہ تکرار، یہ صوتی تکرار آ رہی ہے، تو یہ جی مسئلہ ہے۔ بھائی یہ پڑھت میں نہیں مسئلہ اتنا کرے گا، تو کئی اردو کے لفظ ہیں جن میں بذات خود تکرار موجود ہے، لیکن آپ اس کی بنا پر غزل کو، کسی شعر کو رگیدنا شروع کر دیں کہ اس میں دو حروف جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، تو یہ ایک صوتی تاثر نہیں آ رہا، صوتی تاثر آپ یا تو اس کو گا کر پڑھیں، پھر تو بات بھی ہے کہ ہم اس تنقید کو مانے بھی، لیکن جب غزل گائی ہی نہیں جا رہی تو پھر کہنے دیجئے جیسے کہنا چاہ رہا ہے کوئی۔ جی بالکل، تو باؤنڈیشنز ہیں ان کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور اپنے نظریے کو تھوڑا تبدیل کیا جائے اور مفہوم پہ بات زیادہ ہو۔ اور نہیں، آپ کم نے کئی کرنا، سارے شعراء کا بھی، فاؤنڈیشنز کو کم نہ کیا جائے، جو لمیٹیشنز ہیں ان کو کم نہ کیا جائے، ان کی باؤنڈریز تھوڑی سی کھلی کر دی جائیں، بس یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ باؤنڈری کر دی جائیں، جی جی بالکل۔ اور یہ چیز تھی کہ آپ نے کئی شعراء کا بھی نام لیا، تو سر آپ کے پسندیدہ شعراء کون رہے ہیں؟ امیر خسرو سے لے کر میر تک اور میر سے لے کر عمیر نجمی تک، آپ کے پسندیدہ شعراء کون کون ہیں؟ یہ اس بات کا جواب میں جگہ جگہ مطلب بارہا دے چکا ہوں، اور اس کا جواب یہی ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی جسے کہتے ہیں لیپا پوتی کے، میں بتا دوں کہ جس شاعر کا بھی کوئی شعر مجھے اچھا لگتا ہے اور کچھ دن تک یا کچھ عرصے تک مجھے اپنے خمار میں رکھ لیتا ہے وہ شعر، تو میرے لیے وہ شعر، ایک شعر کے لیے ایک شعر ہی کافی ہوتا ہے اس شاعر کو پسند کرنے کے لیے،
تو اگر میں ایسے نام لینا شروع کروں تو ایک بہت لمبی فہرست بن جائے گی. لیکن میں نے جن شعراء کو بہت زیادہ پڑھا اور جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انسپریشن بھی ملی مجھے، تو ان میں کچھ جو نام ہیں بڑے بڑے وہ میں ہمیشہ لیتا ہوں. عرفان صدیقی ہیں آپ کے ہاں سے، بڑے قداور شاعر تھے میرے، بڑے پسندیدہ. اور پھر جمال احسانی ہیں، شکیب جلالی ہیں، رئیس فروغ ہیں، اور مصطفیٰ زیدی ہیں، ثروت ہیں. مطلب میں وہی نام لیتا جاؤں گا. اور منیر نیازی، آپ کس کس کو اس لسٹ سے نکالیں گے؟ لیکن بہرحال زیادہ میں نے جن کو پڑھا ہے وہ آپ کو میں نے پہلے 3 4 جو نام ہیں وہ بتا دیے. جی جی جی. تو یہ لوگ آپ کی انسپریشن رہے اور ان کو آپ نے بہت زیادہ پڑھا. تو جی سر ایک سوال جو میرے من میں ایک اور آ رہا ہے، میں بھی آپ کی شاعری بہت پڑھتا ہوں، آپ کا ایک فین ہوں. تو ایک شعر آپ نے کہا ہے، وہ شعر کچھ یوں ہے کہ ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ، تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. تو عمیر صاحب، عام طور پر شاعری ہم نے پڑھی، اور شاعری میں رکیب لفظ کا بہت شدت سے استعمال ہوا. بہت شروع سے رکیب کو جو ہے کہا گیا، اور اکثر جو ہے، اکثر یا میں کہوں موسٹلی برا بھلا کہا گیا. لیکن رکیب کے بارے میں اچھے خیالات، پازیٹیو خیالات وہ آپ نے پیش کیے. یہ بھی ایک طرح کی جدیدیت ہے. تو رکیب کے بارے میں اگر میں پرسنلی کہوں تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ تیری خیر ہو، میں یہی کہوں گا کہ جس نے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی اس انسان کا برا ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. تو سر یہ خیالات کہاں سے آئے اور انہیں غزل میں آپ نے کیسے پرویا؟ اس کا ایکسپیرینس آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک بار ساجھا کریں. اب اس میں کوئی ایسا راکٹ سائنس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر ادبی صنف کی طرح غزل میں بھی گزرتے وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اور نیا جو عصر ہے، جو ہمارا دور ہے جسے دور جدید کہا جاتا ہے، یا جو ہم پہ گزر رہا ہے، اس میں اور پرانے وقتوں میں خیر بہت رہن سہن کا اور اشیاء کا بہت زیادہ مطلب تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے. مطلب آج کل اگر غزل میں ہم اپنی اگلی نسلوں کو میرے خیال میں اگلی نسل کو بتانا پڑے گا کہ چراغ اور دیا ہوتا کیا تھا، تاکہ وہ ان اشعار کو سمجھ پائیں کہ جن میں چراغ اور اس کا دیا اور ان کا ذکر ہے، کوزا اور کوزاگر. یہ ہمیں اگلی نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ کون لوگ تھے. ہم نے اتنی زیادہ وہ ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ہم نے زندگی میں تبدیلیاں بھگتی ہیں، تو ان کا اثر پڑ رہا ہے. اسی بات کو میں جوڑتے ہوئے اب اس طرف آؤں گا آپ کی بات پہ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی موضوع اپنی بذات خود نیا یا پرانا نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے. اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں نے پہلی دفعہ رکیب کو کیا کہتے ہیں اپنا اس کے لیے اچھے پازیٹیو جذبات اس کا کو اظہار خیال کیا کیا. ہے، اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے. پہلے بھی کئی شعراء ہوں گے جنہوں نے کیا ہوگا، کیونکہ اصل میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی بات کر دی ہے، وہ بیسیکلی ہمارا مطالعے کا فقدان ہوتا ہے. ہم نے نہ تو دنیا کے سب شعراء کو پڑھ لیا ہے، نہ ہم پوری شاعری کو کبھی پڑھ پائیں گے. میرے خیال میں اتنا وقت ہی کہاں ہے. تو میں کبھی بھی کسی بھی شعر پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی میں نے نیا کام کر دیا، یا نیا ہو سکتا ہے پہلے ہو چکا ہو اس پر، اور عین ممکن ہے. تو لیکن اس شعر میں وہی بات کہ ایک چیز جو آج کل کے دور میں جس کی بہت کمی ہے، وہ ہے آپ کو اپنا کوئی ہم خیال مل جانا. مطلب اور جس کے ساتھ آپ کی جی بڑی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہو، جو آپ کو سمجھتا ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو. ایک بڑا فقدان ہے ایسے لوگوں کا. مطلب ہر جگہ تصادم اور اختلاف رائے یہی پروان چڑھ رہا ہے. گزرتے وقت کے ساتھ ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں جو آپ کی سوچ بانٹ سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا خیال سانجھا ہے. تو رکیب اور آپ اگر ایسے دو افراد ہیں جن کو ایک ہی شخص نے مائل کیا ہے، یا اس کا بھی خیال اسی کی طرف جاتا ہے جس کا آپ کی طرف جاتا ہے، تو بیسیکلی آپ دونوں ایک ہی خیال کے آدمی ہیں.
تو آپ کو اس کی خیر مانگنی چاہیے. باقی آپ کے محبوب جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دے وہ آپ میں سے کس کو چنتا ہے. آپ جی رقیب تو خیر آپ کے لیے ایک نعمت ہی ہے کہ آپ کا اور اس کا خیال ملتا ہے کم از کم. جی، جو وہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہماری پسند اور انڈرسٹینڈنگ بہت ملتی ہے، تو اس لیے بھی اس خیال کو آپ جی پرو پائے. اور کئی سارے آپ کے ایسے شعر ہیں. ایک اور غزل ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سننا چاہیں گے آپ سے، اگر اس کے کچھ چند اشعار آپ سنا سکیں کہ کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. اگر اس کے چند اشعار آپ سنا سکیں تو کہ ہمارے ناظرین کی جی طرف میں سے پیش ریکویسٹ آ کرتا رہی ہوں. ہے. کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. واہ. کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے. تیڑیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے. کیا بات. اور دیکھ میں مار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے. دیکھ میں مار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے. نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے. واہ واہ، بہت عمدہ شعر. نم کی بہت شکریہ. نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو. نم کی ترسیل سے آنکھوں کی حرارت کم ہو. سرد خانوں میں کوئی خواب پرانا نہ پڑے. واہ. میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید. میرے ہونٹوں پہ میرے کسی ہونٹوں لمس پہ کی. کسی لمس کی خواہش ہے شدید. ایسا کچھ کر مجھے سگریٹ کو جلانا نہ پڑے. واہ. اور سبحان اللہ. رب کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے. رب ربط کی کی خیر خیر ہے. ہے بس تیری انا بچ جائے. ربط کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے. اس طرح جا کہ تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے. سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ. ربط کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے. اس طرح جا کہ تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے. اور ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے. ہجر ہجر ایسا ایسا ہو ہو کہ کہ چہرے پہ نظر آ جائے. زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے. کھانا نہ پڑے. واہ 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 واہ. اور مقرر کریں اس کو. واہ. ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے. زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے. دکھا. واہ. بہت شکریہ. جی 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 سر، بہت ہی عمدہ غزل. آپ کا سارا کلام ہی جو ہے جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، بہت پسند کرتے ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں اور گلف میں آپ کو بہت جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا کلام اس لائق ہے کہ آپ کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ ملتا اور ملا ہے. تو سر ایک چیز اور، ہمارے ناظرین اور کچھ ایسے نئے شعراء جو ہماری ٹیم کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ جب شاعری کی شروعات کی جائے تو کن چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھا جائے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو نہ کی جائیں اگر بہتر شاعر انسان بننا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اچھا انسان ہونا جو ہے وہ پہلے ہے پھر اچھا شاعر ہونا. جی بہت. تو بے شک اچھا بے شک. انسان ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ایک بات جو ہے اس کو مطلب اپنے پلے سے باندھ لیں کہ جب تک آپ کسی کو تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی ایسے شخص کو عزت نہیں دیں گے دل سے جسے خدا نے عزت دی ہے، تب تک آپ کو عزت ملنے کے جو مواقع ہیں وہ اس کو آپ بھول جائیں کہ پانی ہمیشہ جب تک جسے کہتے ہیں سراہی جھکتی نہیں ہے تب تک وہ بھرتی نہیں ہے. اور جب تک پیڑ پھلدار پیڑ جو ہوتا ہے یا شاخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو تکبر اور یہ بات کہ جو میں نے کام کر دیا ہے وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا اور میں جیسا شاعر ہوں ویسا کوئی شاعر نہیں ہے، سب سے پہلے تو اس چیز کو اپنے دل سے نکالیں.
جیسے آپ شاعر ہیں اس سے بہت اچھے اچھے شاعر موجود ہیں، اس بات کو دل میں رکھیں ہمیشہ، اور اس جی بات کو وقتاً فوقتاً دہراتے بھی رہیں اپنے دل میں کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو جو ملا ہے مجھے بس عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو آپ کے اوپر عطا ہوتی رہے گی اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے۔ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو میں ہوں جو شاعری کر رہا ہوں، یہ تو میری یہ تو میں نے لفظ بنے ہیں، پھر دیکھے گا شاعری کی دیوی کیا کیسے روٹتی ہے آپ خوبصورت! سے۔ اور سبحان اللہ، بہت دوسری بات بات ہی کمال ہے، اور یہ تو ہمارے خیر سامنے. ہو، اچھا میں بات مکمل کر لوں کہ اب یہ تو ہو گئی یہ باتیں کہ جو آپ کی پرسنل گروتھ میں اور آپ کو ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کا ٹورڈز لائف وہ بنائیں گی، کیونکہ ادب جب تک زندگی پہ اثر نہیں ڈال رہا وہ ادب کاہے کا ہے؟ مطلب اس ادب کو ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے جو آپ کی زندگی بے پہ شک. ہی اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اگلی نسلوں پہ اگر آپ نے اثر ڈالنا ہے، یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی شاعری یا آپ کی غزلیں اگلی نسلوں پر اثر انداز ہوں گی، پہلے خود پر تو اس کو اثر کروائیے۔ اور بے شک. بے شک. دوسری چیز کہ شاعری کے ساتھ وقت گزاریے، شاعری کو جتنا وقت دیں گے اتنا وقت آپ کی شاعری آپ کو دے گی۔ اگر آپ نے ایک شعر کو آ، 1 منٹ دیا ہے یا 5 منٹ دیے ہیں، تو شاید وہ بھی آپ کو کبھی 5 منٹ ہی دے گا، 5 منٹ تک ہی ریکگنیشن ہوگی آپ کی اس شعر کے تھرو۔ جس شعر کے اوپر جتنا آپ نے اپنا وقت لگایا ہوگا، جتنا آپ کا اس کے اندر خون پسینہ ایک ہوا ہوگا، اتنا ہی پھر وہ آپ کو آگے جا کر منوائے گا۔ تو یہ ساری باتیں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کر رہا ہوں، اس میں کوئی وہ تعلیمی نصابی یا پڑھی لکھی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے میں خود گزر چکا ہوں یا گزر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ دن کا کچھ حصہ مخصوص کر لیں، جو وقت آپ اپنے آپ کو دیں، آپ خود سے باتیں کریں، آپ خود کو سمجھیں، اور اپنا مشاہدہ تیز رکھیں، نکلیں، لوگوں سے ملیں۔ آج کل کے دور میں تو خیر محفوظ طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، لیکن اپنے ارد گرد جی. ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو فیل کریں، ان کو دیکھیں، کوشش کریں کہ چیزوں کو نئے زاویے سے دیکھیں، نئے زاویے سے دیکھیں گے تو نئے زاویے سے کہیں گے۔ بس یہ کچھ بے شک. گزارشات تھی۔ جی جی جی، بہت خوبصورت آپ نے یہ باتیں بتائی. اور عمیر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان میں پنجاب سے جو ہے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی پہلی لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہے. جی جی جی، تو ایک آپ کا ایک شعر ہے، وہ اگر آپ پڑھیں کہ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں. یہ 4 مصرے میں نے کہیں اینکرنگ کرتے ہوئے پڑھے، آپ کا نام لیا تھا، تو میں جی بتاتا ہوں. تو میں نے پڑھے تو اس کے بعد ایک پنجابی شخص جو ہے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دوبارہ پڑھو، آپ نے کیا پڑھا ہے. تو سر، میں سب سے پہلے تو ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ آپ کی زبانی وہ شعر، 2 شعر سننا چاہیں گے. جی، وہ ہے کہ بچھڑ گئے تو یہ دل، بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں، لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں، واہ! نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے، نہیں لگے گا اسے دیکھ کر مگر خوش ہے، میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں۔ کیا بات! میں خوش نہیں ہوں مگر دیکھ کر لگے گا نہیں. تو ایک قریباً 50 سال کی ان کی عمر تھی، اور وہ انکل میرے پاس آئے ایونٹ کے بعد. انہوں نے کہا پنجابی زبان، کیونکہ میں بھی یہاں پنجاب میں ہی رہتا ہوں ادھر، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ پتوریا صحیح۔ مینو یہ دس یہ لینا ریپیٹ کر. تو میں نے جو ہے وہ لائنز دوبارہ سے آپ کے دونوں شعر انہیں سنا دیے کہ کینے لکھیا، تو لکھیا ہے؟ میں کہا جی نہیں، میں نہ لکھتا سیگا، پاکستان تو اپنے شاعر نے عمیر نجمی صاحب انہوں نے لکھیا ہے. وہ کہتے یار 2-3 واری ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ، ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆئی ਤਾਂ وہ کمال دی گل سی. تو سر، یہ جو پنجابی زبان ہے اور اردو زبان ہے، ان میں کبھی آپ کو ایسا مسئلہ تو نہیں آیا کہ پنجابی زبان کی وجہ سے آپ کی اردو پہ اس کا اثر آیا ہو، یا آپ کی شاعری پہ اس کا اثر آیا ہو؟
نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ مدر مطلب گھر میں جو بولی جانے والی مادری جو زبان ہے وہ تو پنجابی ہے، لیکن جی شروع سے آپ کہہ لیں اردو کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، مطلب گھر میں کلام میر، غالب اور مختلف اردو شاعروں کے جو تھے کلام، وہ پڑھے بھی آتے تھے، سنے سنا بھی آتے تھے، ہمارے گھر میں باقاعدہ بیت بازی کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، تو ایک اردو جی کے ساتھ بڑی شروع سے جسے کہتے ہیں صحبت رہی، جس کی وجہ سے کبھی ان دونوں زبانوں نے میرے خیال میں، میرے کیس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ تو کیا ہے، کمپیٹ کبھی نہیں کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور سر جاتے جاتے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی ایک اور فرمائش آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر جانے سے پہلے کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے، اس کے چند اشعار جو ہیں ہمیں سنائیں سر، اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو پلیز دل رکھ لیں ہمارے ناظرین کا۔ چلیں میں آخر میں یہ پیش کر دیتا ہوں بالکل اس کے دو تین اشعار کے: ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے، ایک تاریخ مقرر پہ تو ہر ماہ ملے، جیسے دفتر میں کسی شخص کو تنخواہ ملے، آئے ہائے، کیا رنگ کہنے اکھڑ ہیں۔ جائے تو ظاہر ہو پلستر کی نمی، رنگ اکھڑ رنگ جائے اکھڑ تو ظاہر جائے ہو تو پلستر ظاہر ہو پلستر کی نمی، کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے، واہ، کہہ کہا کھود کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے، جمع تھے رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، جمع تھے جمع تھے رات، رات میرے گھر تیرے ٹھکرائے ہوئے، ایک درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے، واہ واہ واہ۔ اور میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، میں تو کیا ایک کہنے عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے، شاہزادی یا تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے، ہیں، واہ، اور ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی، ایک ملاقات کے ٹلنے کی خبر ایسے لگی، جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے۔ واہ، بہت شکریہ۔ جیسے مزدور کو ہڑتال کی افواہ ملے۔ سر پوری نشب ٹیم کی طرف سے اور ہمارے تمام ہندوستان اور پاکستان کے تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ سر نشب ٹیم کے لیے اور اس عوام کے لیے شاعری سے الگ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیغام تو خیر میں کیا دوں گا، میں بس آپ لوگوں کا، حمزہ آپ کا، منزہ کا، آپ ساری جو ٹیم ہے نشب کی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پلیٹ فارم یہ سے ہماری اب اپنے سرحد کے دونوں پار کے چاہنے والوں سے مخاطب ہو سکوں، اور یقین مانیے بہت لطف آیا، اور آپ سب لوگ جو محبت کرتے ہیں، بس پیغام یہی ہے کہ محبت کرتے رہیں، محبت بانٹتے رہیں، اور محبت سمیٹتے رہیں، بس آپ سب لوگ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ جی بڑی محبت سر، بہت شکریہ۔ اور سر ہمارے ایک ناظرین یہ میسج کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے پنجابی میں بھی کبھی کوئی کلام کہا ہے یا آپ صرف اردو میں ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے سامنے شاید نہیں آیا۔ نہیں میں جب پہلے کہا کرتا تھا، یہ جب یونیورسٹی دور کی بات بتا رہا ہوں، جس دور کا میرے پاس کوئی ریکارڈ یا کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اس دور میں میں نے جی پنجابی میں دو تین شاید غزلیں کہی تھیں، لیکن اس کے بعد جی اردو کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا، اور خاص طور پہ غزل کی محبت میں، کہ کسی اور طرف نکلنا ہی نہیں ہو سکا۔ جی جی جی، تو اگر ان فیوچر ایسا ہوتا ہے تو سر ہمارے سنیں گے آپ سے، اور بہت بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی۔ بہت السلام بہت علیکم۔ محبت، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔